بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہو مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو چینوئے ایچبے کی ناول تھنگز فال اپارٹ کے چیپٹر 9 کی سمری اردو اور ہندی میں سنانے جا رہا ہوں۔ اس سمری کو سننے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ تھنگز فال اپارٹ چیپٹر نمبر 9۔ اوکونکیو پروٹیگنسٹ آف دا اسٹوری۔ پوائنٹ نمبر 1، اوکونکیو نے ایک لیگ پالک بچے کو اپنے پاس رکھا تھا جو کہ اس نے ایک قتل کے معاوضے کے طور پر دوسرے گاؤں سے لیا تھا۔ تو اب یہ جوان ہو چکا تھا، اکمی فونا بچے کا نام ہے، بچہ جوان ہو چکا تھا اور بچے کو اب قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس قتل کے بعد چونکہ یہ بچہ اس کے گھر میں اس کے پاس رہتا ہے، اوکونکیو کے پاس اکمی فونا وہ، اور اس کا اپنے بیٹے کی طرح اس سے پیار ہو چکا تھا، تو جب یہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرتا ہے تو اس کے بعد یہ 3 راتوں تک مسلسل جاگتا ہے۔ جب یہ چوتھی رات سوتا ہے تو سوتے ہوئے آدھی رات پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے جو کیا ہے اس پر پچھتاتا ہے، اس پر پچھتاوا ہوتا ہے اسے، وہ بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے اور ماضی کی تلخ یادوں میں کھو جاتا ہے۔ پھر ماسکیٹو کی ایک مت ہے جو یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مچھر اس کے کان میں بن بناتا ہے اور وہ بار بار اسے تنگ کرتا ہے۔ جب بھی یہ سونے لگتا ہے تو وہ مچھر اسے بار بار پریشان کرتا ہے۔ تو اس سے اس کے ذہن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مچھر کو کان سے عشق ہو گیا تھا، یہ جو ایئر ہوتا ہے کان، اور مچھر کان سے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن کان مچھر کو کہتا ہے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، تم ہو کون، تمہارا کیا پتہ کب مر جاؤ، تم تو اتنے کمزور ہو۔ یہ سب کچھ سن کر مچھر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور انتہائی زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور پھر بار بار کان کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ کہانی یاد کر کے پھر دوبارہ جو ہے وہ اوکونکیو سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی بیوی سیکنڈ وائف آف اوکونکیو یہ زور زور سے اس کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز اس چیپٹرز کی نہیں دیکھی تو اگر آپ وہ 8 ویڈیوز چھوٹی چھوٹی سی ہیں وہ آپ سنیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں اوکونکیو کی، اور جو اکمی فونا ہے وہ اس کا لے پالک بچہ تھا جو دوسرے گاؤں سے لایا، اور اکویفی جو ہے یہ اس کی سیکنڈ وائف ہے۔ وہ زور زور سے دروازے پر دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی بیٹی جو کہ اس کی اونلی چائلڈ ہے، ایزینما کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ایزینما جو ہے اونلی سروائیو چائلڈ آف اکویفی آؤٹ آف 10، اس کے 10 بچوں میں سے 9 بچے مر جاتے ہیں اور صرف یہی بچی جو ہے وہ زندہ بچتی ہے۔ تو اب اس کی طبیعت بھی بہت خراب ہے۔ اوکونکیو بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے تو ایبا ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے، ایبا۔ پھر وہ اپنا چاقو لے کر ایبا کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ اوکونکیو خاص طور پر اکویفی اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ اکویفی کے 10 میں سے 9 بچے مر چکے تھے اور صرف یہی بیٹی زندہ تھی، اس لیے اکویفی اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی اور وہ اسے بڑے لاڈ سے پالتی تھی۔ اکویفی جو ہے وہ انتہائی دکھی عورت ہے جس کے بچے نہیں بچتے۔ 10 بچوں میں سے 9 بچے مر جاتے ہیں، صرف ایزینما ہی بچتی ہے۔ اوکونکیو اکویفی کا بے حد علاج کرواتا ہے، بہت زیادہ علاج کرواتا ہے، علاج تو بہت کرواتا ہے۔ کوئی جس سے علاج کرواتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر سونے کا مشورہ دیتا ہے، کوئی اسے میڈیسن دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارا پیدا ہونے والے بچے جو ہیں اوگبانجی ہیں، تو کوئی طرح طرح کے نام رکھنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اب ایزینما کی بے حد بری جو حالت نے اسے پھر اب ایزینما جو اس کی بیٹی ہے اس کی حالت چونکہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کی ماں کو بہت زیادہ اس نے مایوس اور افسردہ کر دیا ہے ایزینما نے اپنی ماں کو، اکویفی کو۔
تو جو اگبانجی بچے ہوتے ہیں، اگبانجی بچے جو ایسے بچوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ایسے شیطانی بچے ہوتے ہیں جو موت کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بار بار مردہ حالت میں یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک اگنورینس تھی اس اگبو سوسائٹی کی، اس معاشرے کی۔ جب اکویفی کے اونومبیکو نامی سیکنڈ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ فوت ہو جاتا ہے، تو ایک آپ کو اس سیکنڈ لاسٹ پر یہ نام دکھے گا اوکاگبو یوان وو، یا جیسے بھی آپ پڑھیں، ماسٹر ان اوگبانجی ہو کیورز ایزینما۔ یہ ایزینما کو بھی کیور کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ اس کے سیکنڈ چائلڈ اونومبیکو کا علاج کرتا ہے، اور اس طریقے سے کرتا ہے کہ جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا بچہ جو ہے یہ اوگبانجی ہے، جو کہ بار بار ماں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مردہ پیدائش ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو دفن کرنے سے پہلے ایک ریزر لیتا ہے اور اس کے سارے جسم کو کاٹ ڈالتا ہے، اس جسم پر زخم لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے پیٹ میں واپس دوبارہ جائے گا تو یہ 100 بار سوچے گا۔ بچوں کی وفات کے ساتھ ساتھ اکویفی کا رویہ بہت تلخ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب اوکونکیو کی پہلی بیوی کے تیسرا بیٹا ہوگا، پہلی جو اس کی بیوی تھی تیسرا بیٹا ہوا، تو اوکونکیو نے ایک بڑی دعوت کا اعلان کیا جس پر اکویفی نے بے حد مایوسی اور جیلسی کا اظہار کیا۔ پھر جب ایزینما کی پیدائش ہوئی، یہ فلیش بیک میں چلی جاتی ہے۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، اس نے آگ جلا کر بیٹی کو اس کے قریب رکھ دیا ہے۔ اس کا خامند جو ہے اوکونکیو، وہ جڑی بوٹیاں لینے چلا گیا۔ اب یہ پریشان ہو کر، اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو کر ماضی میں فلیش بیک میں چلے جاتی ہے۔ یہ جو 4 نمبر پر، میں نے 5 نمبر پر یہ جو پوائنٹ دیا ہے فلیش بیک، وہ فلیش بیک پوائنٹ میں سمجھا رہا ہوں کہ اب یہ بیٹی کی بری حالت کی وجہ سے فلیش بیک میں چلی جاتی ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اب یہ بیٹی ایک بچی تھی، وہ بھی جو ہے وہ خدا کو پیاری ہونے والی ہے، اس وجہ سے وہ ماضی میں چلی جاتی ہے اور رائٹر فلیش بیک ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ماضی میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس بیچاری عورت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے بیان کرتا ہے۔ جب ایزینما کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر اسے جینے کا ایک بہانہ ملتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بچی جو ہے اس کی یہ بھی اوگبانجی ہے۔ لیکن بعد میں پھر جیسے میں نے بتایا کہ ایک ماسٹر ان اوگبانجی جو ہے اوکاگبو، یہ انہیں ملتے ہیں اور یہ جو ہے اس کی ایک گٹھلی ہے، اوگبانجی بچوں کی ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کو ایک درخت کے قریب سے نکالتے ہیں جس میں ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے میں کچھ سٹونز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس سٹونز کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تلک جو ہے یہ اوگبانجی بچوں کا، اوگبانجی ایک چیزوں کے ساتھ ایسے کر کے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچے دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور دوبارہ پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ان کا کوئی کنسیپٹ تھا اور یہ بڑا مزاحیہ طریقے سے، یہ اگر ناول پڑھے تو بڑا مزاحیہ طریقہ ہے۔ یہ بچی جو ہے انیزما جو ہے یہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، کبھی ادھر بھگاتی ہے کبھی ادھر بھگاتی ہے اور بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جو ہے وہ ایزینما دوبارہ بیمار ہو جاتی ہے، یعنی کہ فلیش بیک ٹیکنیک کے ذریعے 1 سال وہ پیچھے جاتے ہیں اور اب دوبارہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے 1 سال بعد، اور اس کے بعد جو ہے جب اس فلیش بیک ٹیکنیک سے پریزنٹ کنڈیشن میں دوبارہ واپس آتے ہیں تو اوکونکیو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بہت سی جڑی بوٹیاں لے کر آ جاتا ہے۔ اوکونکیو اپنی بیٹی کے لیے جو جڑی بوٹیاں لایا ہوتا ہے اسے ایک کیتلی میں لے کر اس میں جڑی بوٹیوں کا عرق نکالتا ہے اور اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اور جلد سے جلد تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو سکے۔ اس کے علاوہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے اپنی بیٹی کو بھاپ دیتا ہے جس سے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب دونوں یعنی اوکونکیو اور اکویفی اسے مکمل طور پر بھاپ دے دیتے ہیں تو پھر وہ سو جاتی ہے اور یہاں پر یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ صبح کو میں نیکسٹ ڈے یعنی کہ میں چیپٹر 10 کی سمری اپلوڈ کروں گا۔ تو اگر آپ نے اس سمری کو انجوائے کیا ہے، آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔